الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بڑی ہی پیاری رات آنے والی ہے جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں۔ براءت کا معنی ہے چھٹکارے کی رات۔ کس سے چھٹکارا؟ جہنم سے چھٹکارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہم اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں جو کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، سوائے کافر اور عداوت والے کے اور رشتہ کاٹنے والے کے اور کپڑا لٹکانے والے کے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، باقی سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی ہی پیاری بخشش کی رات ہے۔ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی بہت طویل سجدے اور بہت طویل قیام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرمانے لگے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو ہلایا تو آپ کے انگوٹھے میں حرکت پیدا ہوئی، میں واپس چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں، مگر آپ کے طویل سجدے سے مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض تو نہیں کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اے عائشہ، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اس رات کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا سے بھی لگائیے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی اس رات کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کسی کام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا تو میں نے ان سے عرض کی، جلدی کیجئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نصف شعبان کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے انیس، یہاں بیٹھو، میں تمہیں نصف شعبان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو بستر پر نہ پایا۔ میں دیگر ازواج مطہرات کے حجروں میں گئی مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں گھر سے نکلی اور مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس وقت سجدے میں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں طویل سجدے فرمایا کرتے تھے اور عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ہم سب کو بھی چاہیے اس رات کو عبادت میں گزارے۔ ہمارے بزرگان دین بھی اس رات کی اہمیت کو جانتے تھے، اس لیے وہ اس رات کو عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ معمولات اس حوالے سے تحریر فرمائے ہیں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ لکھتے ہیں، اس مہینے کی 15ویں رات
جسے شب برات کہا جاتا ہے، بہت مبارک رات ہے۔ اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اس طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب کا کام ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے، 15ویں تاریخ کو بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کرے، اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نوافل پڑھے۔ اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کروا لیں، قرض وغیرہ ادا کر دیں، کیونکہ بغض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے اور زیارات قبور کرے، البتہ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، لہٰذا وہ صرف نوافل اور روزے ادا کریں۔ اس رات میں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور قصور بھی معاف کروا لینے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ دخان میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں تمام معاملات تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ شب برات میں ہمارے بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کر 6 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت ادا کیجئے، اس میں یہ نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 رکعت کی برکت سے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ پھر 2 رکعت ادا کیجئے جس میں یہ نیت کیجئے کہ اللہ پاک ان 2 رکعت کی برکت سے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تیسری 2 رکعت میں ایمان پر خاتمے کا سوال کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو نصیب ہوگی۔ ہمارے بزرگان دین ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھا کرتے تھے، یا اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد یا تو سورہ یاسین شریف پڑھ لیں یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، چاہے تو دونوں اکٹھی پڑھ لیں۔ 6 رکعت پوری ہونے کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھ لیجئے، جو آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اس رات کی ابتدا ہی نیکی سے ہو جائے گی۔ اس رات میں ایک اور عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ جس میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ جب تکبیر کہہ کر ثنا پڑھیں گے تو ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے، پھر کوئی سورت ملا لیجئے، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھ لیں، پھر رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پہلے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہی تسبیح صلاۃ التسبیح والی تیسرے کلمے والی 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اب ہم نے سبحانک اللہم تو نہیں پڑھنا، لہٰذا 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر قراءت کریں، پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اور ہر رکن میں اسی طرح 10 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ التحیات دوسری رکعت کی مکمل پڑھنی ہے، اس میں درود شریف بھی پڑھیں گے، التحیات بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر اسی طرح 2 رکعتیں پڑھیے جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھی تھی، یعنی پہلے ثنا پڑھیں، پھر 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر قرات کریں، پھر ہر جگہ 10 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ آخری التحیات جب ہم بیٹھیں گے تو صرف التحیات ہی پڑھیں گے۔ اس طرح آپ نماز کو مکمل کر لیں۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح آئے گی اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی، اور آپ نے انہیں ارشاد فرمایا تھا، اے میرے چچا جان، اگر یہ نماز روزانہ ادا کر سکو تو ضرور ادا کرنا،
اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو ہر مہینے کو ادا کر لیا کریں، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ ادا کر لیا کریں، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ اس کو ادا کر ہی لیں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح بھی آپ اس رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب براءت میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعات نماز ادا فرمائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص اور 14 مرتبہ سورہ فلق اور 14 مرتبہ سورہ ناس تلاوت فرمائی، اور ایک بار آیت الکرسی پڑھی، اور ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس طرح عمل کرے جو تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہوگا۔ اگر اس دن کی صبح وہ روزے کی حالت میں ہوا تو اس کے لیے 2 سال کے روزوں کا ثواب ہے، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے۔ تو یہ وہ عبادات ہیں جو ہمیں اس رات میں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، آمین 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 بجاہ حبیبہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مشورہ آپ کو دیتا ہوں، آپ کے شہر میں جہاں بھی فیضان مدینہ ہو وہاں پر آپ تشریف لے جائیں، ساری رات عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جائے گی، اس میں شریک ہو جائیں، انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔